نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، ان میں روح پھونک دی، تو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ جن کو حکم دیا سامنے فرشتے اور ان میں ابلیس بھی موجود تھا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے وجہ پوچھی۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس سے وجہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر اسی جملے کی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ابلیس، او ابلیس، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے جب سجدے کا حکم دے دیا ہے پھر تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اذ امرتک یعنی جب میں خالق نے حکم دیا ہے، جو میں مالک ہوں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتری کی کیا وجہ ہے؟ بھائی ایک شخص دوسرے سے بہتر ہے، بہتری کا معیار ایک اللہ نے رکھا ہے، ایک بہتری کا معیار ہم نے بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ بعض انسانوں میں بھی ایسی باتیں، وجوہات پائی جاتی ہیں جو اس وقت شیطان میں پائی گئی تھی۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ مل رہا ہے بھی کسی بھی چیز کا معیار جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اللہ اور اس کا رسول مقرر کر سکتے ہیں۔ انسان یہاں اس طرح ہے جیسے قید خانے میں ہو۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے باغ ہے، کافر کی جنت ہے۔ تو قید یہیں سے ظاہر ہوگی کہ کسی بھی چیز کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے دو وجہ بتائیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتری کا معیار کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ کے شعلے سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ خوبصورت ہے، روشن ہے، اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، بلند ہے، مٹی نیچے پڑی ہے، بے رونق ہے، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کی مٹی کو اس نے گندھا ہوا دیکھا، تمام شکلیں اس نے دیکھی ہوئی تھیں، کہتا ہے اس کو میں سجدہ کروں جو اس طریقے سے تیار ہوا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ قل کہہ دے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، پوری بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، آگے فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے
جسے تو چاہے ذلت دے۔ اللہ نے بھائی عزت کا معیار حسن پر نہیں رکھا کہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے لہذا معزز ہے، مگر اس نے یہی معیار بنایا ہوا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں حسین ہوں لہذا میں معزز ہوں، بہتر ہوں، برتر ہوں، تو میں کم تر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تو کم تر ہے، مجھ سے گھٹیا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے، ابلیس نے بھائی 2 قصور کیے تھے، سجدہ نہ کر کے 2 قصور کیے تھے اس نے۔ ایک اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ ہمارے ہاں بھی جملہ مشہور ہے، الامر فوق الادب۔ بعض اوقات انسان اپنے بڑے کی بات اس لیے مان لیتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، بات تو مجھے غلط نظر آ رہی ہے، بالفرض اس کے زعم کے مطابق بات غلط ہے، مگر وہ اس لیے تسلیم کر رہا ہے کہ بڑے بھائی نے کہا ہے، ابو نے کہا ہے، استاد محترم فرما رہے ہیں، لہذا میرا اعزاز یہی ہے کہ میں تسلیم کر لوں اور اس پہ عمل کروں۔ اس کا یہ معنی ہے الامر فوق الادب کا۔ امر جو ہے، حکم سب سے اوپر ہے، مگر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا ادب ہو سکتا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اس کا حکم ٹکرا دیا، ایک قصور کیا۔ دوسرا قصور، اپنے کو بہتر سمجھا، آدم علیہ السلام کو کم تر سمجھا، یہ دوسرا قصور کیا۔ آج یہی 2 نقطے ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور جنہیں ہم نے سمجھنا ہے کہ ان 2 نظریات کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ جو کچھ اس نے کیا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا نام دیا۔ کیا فرمایا؟ ابا واستکبر۔ اللہ کا قرآن ہے کہ اس نے سجدہ کر کے سجدے سے انکار کر دیا، یعنی میرا حکم ٹکرا دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ آج ہم نے تکبر کی ڈیفینیشن سمجھنی، اس لیے کہ تکبر ایک ایسی خامی ہے، ایسا جرم ہے جو نظر نہیں آتا، یہ ایک ایسا قصور ہے جس کا تعلق دل سے ہے، یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی گرفت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے خیالات معاف فرمائے ہیں، ذرا بات پہ غور کرنا، مگر چند خیالات ایسے ہیں جن کی گرفت ہوتی ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ بقیہ خیالات کی بھی کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تکبر دل میں پایا جاتا ہے، خیال ہے، سوچ ہے، زبان پہ نہیں آتا، اعضاء کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا، اگر کوئی کر رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا، خود بھی انسان میں یہ جرم پایا جاتا ہے اور وہ خود کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے یہ خطرناک ہے۔ بیماری ہو اور اس کی پہچان نہ ہو سکے، یہ سب سے مشکل بیماری ہے، تشخیص سب سے مشکل ہے، علاج مشکل نہیں ہے۔
یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی تشخیص مشکل ہے، اور خطرناک کتنی ہے، بھیانک کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص لا يدخل الجنہ، کوئی بھی شخص ہو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس کے اندر یہ خامی ہو، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں موجود ہو، مثقال حبۃ من خردل من کبر، رائی کے ایک دانے کے برابر جس شخص میں یہ قصور پایا جاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتنی خطرناک، کتنا بھیانک نتیجہ ہے اس کا، اور اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا ازالہ اس لیے نہیں ممکن، نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اب ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ نہیں ہے، جبکہ وہ ہوتا ہے۔ اتنا خطرناک، فی حبۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، رائی کے دانے کی اوقات ہی کیا ہے، اس کی جسامت ہی کتنی ہے، اتنی خطرناک سزا۔ اس میں نمازی، حاجی، غازی، صدقے کرنے والے، سخی، مجاہد، سب کے سب اس برائی میں بہہ جائیں گے اور نشان تک نہیں ملے گا۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان متکبرین کا جو انجام میدان محشر میں ہوگا وہ جا بجا بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یحشر الجبارون المتکبرون امثال الذرر یوم القیامہ۔ دنیا میں جو تکبر کرتے رہے، قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، ان کی صورتیں اور شکلیں تو وہی ہوں گی جو یہاں ہیں، مگر جسامت چیونٹیوں جیسی ہوگی۔ چیونٹیوں کے جسم میں اپنی شکل کے اندر انہیں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں رونتے ہوئے گزر جایا کریں گے۔ یہ ان کا حشر ہے۔ یغشاہم الذل، لوگ پہچانیں گے بھی چیونٹیوں، یہ کون ہے؟ اچھا یہ فلانا ہے، چیونٹی بنا پھرتا ہے۔ پہچانیں گے، وہ بول بھی سکتے ہوں گے اور یہ بھی لوگوں کو پہچانے گے، فلاں بندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اسے پہچانیں گے اور لوگ دیکھیں گے، یغشاہم الذل، ان کے اوپر رسوائی ان کے چہروں پہ چھا رہی ہوگی، یعنی چیونٹیوں کی شکل کے اندر ان کے چہروں پر جو رسوائی ہوگی وہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ کتنا یہ شخص شرمندہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی انتہائی غلط حرکات کر کے آیا ہے، دنیا میں کوئی ایسا جرم کر کے آیا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور یہ تو حشر کا میدان ہے، جزا سزا کا فیصلہ جب ہو چکے گا، ان کو بولس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بولس ایک جہنم کی وادی ہے جہاں پہ پورے اہل دوزخ کا فضلہ بہتا ہے، پیپ بہتی ہے، خون بہتا ہے، اس وادی کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں حشر بھی دیکھا اور یہ انجام بھی دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک تکبر کرنے والے شخص کی مثال سنائی ہے۔ فرمایا ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، قمیص شلوار تھی یا ردا اور ازار، یہاں جوڑے کا ذکر ہے۔ جس طرح کا بھی لباس تھا وہ اس میں اپنے کپڑے کو زمین پر گھسٹتا ہوا بڑے فخر و غرور سے جا رہا تھا، متکبرین کی چال چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اسے گرفت میں لے لو۔ زمین پھٹی، زمین نے اسے لقمہ بنا لیا۔ فرمایا قیامت تک
آج بھی وہ زمین کے نیچے دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک یہ دھنستا چلا جائے گا۔ وہ اس طرح کی چال چل رہا تھا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنی قیمتی نصیحت فرمائی، جو کہ نبی بھی نہیں ہے، مگر اتنی اعلیٰ قسم کی بات، اعلیٰ قسم کی نصیحت کہ اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں کے لیے اپنے چہرے پہ بل مت لانا، کوئی تیرے ساتھ بات کرے خندہ پیشانی سے بولنا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اخلاق و آداب سکھا رہے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مقام پہ انہی الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر ممکن ہے؟ ارے آپ میں تو عاجزی پائی جاتی تھی۔ آپ جہاں تشریف فرماتے تھے کوئی امتیازی مسند نہیں ہوتی تھی، کوئی کرسی نہیں پڑی ہوتی تھی، کوئی چبوترا آپ کے لیے علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو محفل کے وسط میں مل جل کر بیٹھتے تھے، اور اگر کوئی ناواقف اجنبی آتا اس غرض سے کہ میں محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، جب وہ پہنچتا مسجد نبوی میں پہنچتا اور آگے محفل لگی ہوتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، تو جب باہر سے آتا اسے پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے؟ کوئی علیحدہ جا نماز، کوئی گدی، کوئی علیحدہ ٹوپی، کوئی کلا، کوئی پھولوں کا ہار، کچھ امتیاز نہ تھا۔ درمیان میں بیٹھے ہوتے تو اس کو بتایا جاتا کہ آپ جس شخص کی تلاش میں آئے ہو وہ یہ تشریف فرمایا، یہ بیٹھے۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی مثال ہے۔ اور مقام آپ کی موجودگی میں کسی نبی کو امامت کی اجازت نہیں، کسی کو اپنی نبوت چلانے کی اجازت نہیں۔ مقام یہ ہے، اگر تکبر کرے بھی تو حق رکھتے ہیں، غرور کریں بھی تو حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن سنو میں فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے میں وہ نعمت سنا رہا ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں کوئی ڈینگے مار رہا ہوں یا میں اپنی برتری جتا رہا ہوں، نہیں، ولا فخر۔ آدم فمن دونہ بیدی لواء الحمد، قیامت کا دن ہوگا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اس جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے۔ مقام یہ ہے۔ اور عاجزی کا حال آپ نے سن لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس عاجزی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ جب چلتے تھے ذرا آگے سے طرف جھک کے چلتے تھے، کہیں میرے اندر غرور اور فخر نہ آ جائے۔ مقام تو فخر کے لائق ہے، مگر فخر اور تکبر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، سنو الکبر ردائی والعظمت ازاری، کبر میری ردا ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی منہ شیئا قذفتہ فی النار، جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچا اسے میں جہنم رسید کر دوں گا۔
کھینچنا کیا ہے؟ کیا وہ کپڑے ہیں؟ کیا وہ ہماری دسترس میں ہے؟ ہمارا ہاتھ وہاں پہنچ سکتا ہے؟ ہم کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ اس لیے کہ صرف اسی ذات کو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی صرف اسی کی ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتی۔ انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے، اپنے ابتدا پہ غور کر لے، یہیں سے تکبر سارے کا سارا بھسم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے تکبر کیا، ابلیس نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سزا دی، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، ملعون قرار دے دیا۔ اور دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کسی کے اوپر اپنی لعنت برسا دے، سب سے بڑی سزا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا تو پھر وہ پاک ہو گیا، زانی کو سنگسار کر دیا تو پھر وہ پاک ہو گیا، اور جسے لعنت برسا دی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ نہ دنیا میں خوشی نہ آخرت میں خوشی، یہاں بھی رسوائی وہاں بھی رسوائی۔ یہاں ایک پریشانی لائق ہوتی ہے، اور وہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان سن رہا تھا، اس میں سے ایک صحابی بول اٹھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کئی دفعہ دل چاہتا ہے اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، بڑے خوبصورت بن ٹھن کے ہم چلیں۔ اس نے سمجھا شاید یہی تکبر ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرے پیارے صحابی تو نے تکبر کی تعریف نہیں سمجھی، یہ تو صفائی ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود صاف ستھرا ہے، جمیل، حسین و جمیل ہے، یحب الجمال، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی صاف ستھرا سونا بن کے رہے۔ تکبر اسے نہیں کہتے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ آج تکبر کی ڈیفینیشن سن لیں۔ کوئی شخص یہ کہے میری قوم بہتر ہے، مسلمان میں پہلے ایسی قومیں ہوتی تھیں اور اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں جو دوسرے مسلمان قوموں میں رشتہ ناتا نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ ہماری قوم تو بڑی بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دوسروں سے رشتہ لیتے نہیں، یہ گھٹیا قوم کی، ہم ان سے رشتہ کیسے لے سکتے؟ حقیر جاننا، اپنی قوم کو، اپنے گھرانے کو، اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا۔ حق سامنے آ جائے، سمجھ بھی آ گیا، مگر تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا تو اس طرح نہیں کرتے، میرے گھر میں یہ بات نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے محلے کے مولوی صاحب اس طرح نہیں بتاتے۔ سمجھ بھی رہا ہے کہ ساری رسومات، رسمیں، یہ من گھڑتو مسائل بالکل ان کا کوئی وجود نہیں، مان بھی رہا ہے، تسلیم بھی کر رہا ہے، مگر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ بطر الحق، یہ شخص حق کا منکر ہے، اس کو سمجھ پر کر بھی ٹھکرا رہا ہے، اپنی زندگی میں اپنا نہیں رہا۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، صرف تکبر اپنی دولت پر، عہدے پر، فخر کا نام نہیں۔ کئی نمازی بھی متکبر پائے جاتے ہیں، تہجد گزار بھی متکبر پائے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی نماز پہ فخر کرتے ہیں، اپنے حج پہ فخر کرتے ہیں، اپنی نیکیوں پہ فخر کرتے ہیں، اور بد عمل لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ بد عمل شخص سے ہمدردی کا حکم ہے، اس کی اصلاح کے جذبے کا حکم ہے، اسے حقیر جاننے کا کہیں کوئی حکم نہیں۔
اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو اس کی جا بجا تحقیر کی جائے؟ نہیں، اس کی اصلاح کے لیے فکر کیا جائے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے مجلس میں شرمندہ کیا جائے؟ نہیں، اس کی اصلاح کی فکر کی جائے، اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے، یہ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کرتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے پیارے محبوب تو نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، اتنا فکر کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ان علیک الا البلاغ، میرے پیارے محبوب تیری ڈیوٹی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آگے وہ میرا اور ان کا کام ہے، جو مانیں گے ان کا رزلٹ بھی آ جائے گا، جو نہیں مان رہے ان کا بھی رزلٹ آ جائے گا۔ تو جو نہیں مان رہے ان کا اتنا فکر، لعلک باخع نفسک، مجھے تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ فکر، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو، کافروں کو تحقیر آمیز الفاظ کبھی استعمال نہیں فرمائے۔ تو آج ہمیں تکبر کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی۔ حد اور سمجھ لینا یہ کوئی منزل نہیں، منزل کیا ہے؟ سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ اگر ایک شخص آیا، جمعہ پڑھا، جلسہ اٹینڈ کیا، بڑا مزہ آیا، مگر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ حجت پوری کر رہا ہے۔ قیامت کے دن تیرے پاس عذر کے لیے ایک حرف باقی نہیں رہے گا کہ تو عذر تو کر کے دکھا، کس وجہ سے تو نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ایک شخص کو کسی نے دعوت دی ایک دینی محفل میں جانے کی، اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ کیا وجہ؟ کہتا اس طرح کئی مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے، جاؤں گا تو مسائل کا پتہ چل جائے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا، اس طرح سے کہہ تو سکتا ہوں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں، جن کو پتہ ہے ان پہ عمل فرض ہے، جن کو پتہ نہیں ان پہ پتہ لگانا فرض کیا گیا ہے، کہ وہ پتہ لگائیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے ڈھونڈو کسی اہل ذکر کو، اہل علم کو، عالم کو، فاضل کو، جا کے اس سے سیکھو، پتہ لگاؤ۔ اگر پتہ لگ گیا عمل نہیں کیا تو مجرم، اور پتہ نہیں ہے معلوم نہیں کیا تو مجرم۔ لہٰذا سوائے اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، اور یقیناً جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اس نے تسلیم کر لیا کہ میں قیدی ہوں، اور پھر قید گزارے اپنی مرضی سے، پھر اپنے دعوے میں کاذب ہے، اسے اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس خطرناک موذی تکلیف اور گناہ سے، اس خطرناک قصور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جن میں کہیں یہ موجود ہے انہیں نجات عطا فرمائے، اور ہمارے اندر عاجزی کا وہ معیار قائم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور ہمیں وہ سارے انعامات سے نواز دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔